پاک دھرتی کے معزز دوستوں، میں ہوں نوید احمد. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک نے بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو اپنا اور دوسروں کا بھی سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر بھی، کالی بھیڑیں کہا جائے، ایسی بھی موجود ہیں جو نہ تو اپنے ماں باپ کے ہوتے ہیں نہ کسی اور کے ہوتے ہیں. وہ تو بس ایک زمین کے اوپر دھبا ہوتے ہیں. اور یہ میں بالکل خصوص جو ہے احساس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن احساس وہ جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اسپیشلی عورت اگر جو ہے وہ کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے، وہ لوگ ہیں، عورتیں ہیں جو مطلب طاقت رکھتی ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ گاڑیوں میں جاتی ہیں اور سفر کرتی ہیں، اور وہ اس چیز کو مینیج بھی کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے. لیکن ایک وہ ہیں جو غریب بچیاں ہیں اس ملک کے، وہ لوگ نکلتی ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے کیوں ہوتا ہے، اس زیر بحث سے قبل اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. ناظرین گرامی، ہمارے ملک کے اندر جو غریب بچیاں، چاہے وہ اسٹڈی کے لیے باہر جائیں، چاہے وہ جابس کے لیے باہر جائیں، یا کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر جائیں، اور یا یہ کہا جائے کہ مطلب ایک سبزی بھی لے کے جا رہی ہے، تو اسے جو باہر ہمارا انوائرمنٹ ہے، جہاں باہر ان لوگوں کی جو نظریں اسے دیکھ رہی ہیں، وہ اسے کھانے کو دوڑتی ہیں. لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ عورت اگر گھر سے نکلی ہے تو کیوں نکلی ہے، کیا اس کی مجبوری ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم صرف نیگیٹو سوچ کے پیچھے ہیں. اور یہ کالی بھیڑیں، نہ صرف ان کو نسبت دی جائے ان چیزوں سے جو انسان تو نہیں، جانور ضرور ہیں، جس کی مثال بالکل ہو بہو اس گوشت کی دکان کے باہر بیٹھے کتے کی مانند ہے، جو کسی ہڈی کا انتظار کرتا ہی رہتا ہے کہ شاید مجھے کہیں مل جائے. اگر یہ بچیاں اپنے گھروں سے نکل کے اسٹڈی کے سلسلے میں جائیں تب بھی یہ پریشان، اگر یہ جاب کے سلسلے میں جائیں تب بھی یہ پریشان. لیکن ان کا مسئلے، ان کی پیچیدگیاں نہ تو سننے کو کوئی تیار ہے، نہ کسی کے پاس جو ہے ٹائم ہے. بھائی کے پاس جاؤ، وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے پاس جاؤ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے. ایون یہ بچیاں اتنی ڈری ہوئی ہیں، سیدھے الفاظ لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ اپنی پرسنل بات اپنے بھائی سے شیئر نہیں کر سکتی. انہیں پتہ ہے کہ یہ لڑنے لگ جائیں گے، یہ بھیڑنے لگ جائیں گے، بات نہ سمجھیں گے نہ سنیں گے. بس یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے. اور بات کرتے ہیں ہم لوگ احساس کی. اب میرے سامنے کچھ ایسی بھی چیزیں آئی ہیں کہ میں نے دیکھا کراچی کے اندر جو ہے بائکیا کریم کے اوپر لڑکیاں سفر کرتی ہیں، اور وہ بیچاری مطلب سہمی ہوئی بھی گھر سے نکلتی ہیں کہ نہ جانے ہم پہنچیں گی بھی صحیح یا نہیں. ماں باپ سے وہ بیچاری دعائیں لے کے نکلتی رہتی ہیں. بھائی ہیں ان کے تو وہ گھر پہ سو رہے ہیں جی، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس. اور اگر بہن سے، بیٹی سے کوئی ایسی غلطی، مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی کرتا نہیں ہے مسٹیک، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، مسٹیک ہو جاتی ہے. اگر ہو بھی جائے تو اس بیچاری کو بیچ دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا ماحول یہاں کا پاکستان کے اندر. نہ کہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے، نہ کہ اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے، صرف اور صرف اس کو برباد کر دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر. لیکن وہیں پہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ابھی میرے سامنے جو ہے اور بھی چیزیں ہیں. ایک مجھے جو ہے کہیں سے انفارمیشن ملی کہ لاسٹ ٹائم ایک لڑکی جو ہے وہ 17-18 ہزار روپے پہ جاب کرتی رہی، اور 9 سال جو ہے مسلسل وہ ہیلتھ ورکر رہی، اور تقریباً 1200 سے اس کی پے اسٹارٹ ہوئی تھی، یا 800 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ مطلب میرا رونا نہیں ہے کہ اس کی سیلری بہت کم ہے، بلکہ جو ٹارگیٹ دیتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ رو بھی نہیں سکتے، ہنس بھی نہیں سکتے. اور یقین جانیں کہ اس لڑکی کا بھائی بھی ہے، اس کی بڑی بہنیں بھی ہیں،
لیکن بھائی سپورٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن بھائی جو جوان ہے لیکن وہ تو اپنا بوریا بستر اٹھا کے اپنی فیملی کو اٹھا کے ہی گھر سے باہر چلے جاتا ہے. اور جی میں نہیں رہ سکتا آپ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکے نا، آپ یقین جانیں کہ آپ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، وہ زمانے کا بھی نہیں ہو سکتا. اور جو باہر جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کے اندر بڑی عزت کمائی ہوتی ہے، وہ آپ نے ذلت کمائی ہوتی ہے. اور آپ کو وہ اقتدار، وہ بادشاہت صرف اور صرف ذلت کے لیے ملتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ نے بہت بڑے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں. یہ ہمارے جو وہ ایشوز ہیں جو ہم اپنی بہنوں سے نہ پوچھتے ہیں، نہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، نہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو مجبوری کی حالت میں جن کے بھائی نہیں ہوتے، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے، تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو مطلب نیوز کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بسز کے اندر جو ہوسٹ جاتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے لڑکے بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ایون میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، نیوز کے اوپر بھی دیکھا کہ ایک عورت اسے تھپڑ مار رہی ہے. تو کیا آپ عورت ذات نہیں تھی؟ آپ نے اسے تھپڑ دے مارے. اگر اس کی جگہ آپ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے خاموش ہو گئی ہوں گی. وہ اپنے مطلب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کس وجہ سے خاموش ہوئی، یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے یہاں ارد گرد یہ احساس کے نام پہ بھیڑیا ہی موجود ہیں، انسان موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدھا ان میں، یا ایسے کہا جائے کہ 10-20 لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن عموماً صرف اور صرف بھیڑیے ہی ہیں. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ انسان جو ہے وہ کوئی برا نہیں ہوتا. ضروری جو ضرورت ہوتی ہے نا ہماری، وہ بری ہوتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں. اگر وہ ضرورت ہی چھوڑ دی جائے تو ہم انسان بہتر اور اچھے بھی بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. ابھی میرے سامنے ایک اور تصویر بھی آئی ہے جن سے میں نے پرمیشن بھی لی تھی کل ٹویٹر کے اوپر. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ایک ٹویٹ ہی کر دیں کہ شاید کوئی انسان ان کے دکھ کو سمجھ سکے، ان کی مدد کر سکے. وہ اپنی ویڈیو میں وہ ضرور مینشن کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے مکمل. یہ انسانیت کا جو ڈھونگ ہے لوگوں نے رچا رکھا ہے، یہ سراسر غلط ہے. سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر ہم لوگ ساتھ دیں ایک دوسرے کا تو یقین جانے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مسلمان ایک جٹ ہو جائیں، یقین جانے یہ ہمارے پہاڑ چھوٹا پڑ جائے گا. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے گا. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.